نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خاص بات ہے، بعض مباح عمل مراتب علیہ کے مناسب نہیں ہوتے۔ ایک آدمی نے کہا تھا، لوگ عموماً بمبئی میں ساحل پہ چلے جاتے ہیں اور اچھے لوگ وہاں بالکل نوجوان بچے ہو جاتے ہیں کھیل کود میں۔ میں نے وہاں کہا تھا آپ لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ یہاں آ کر کے یہ کام کریں۔ بڑے لوگ علماء مل بھی گیا مجھے، میں نے کہا جائز ہونا اور بات ہے، لیکن آپ مقتدی و پیشوا ہیں، ایسی صورت اختیار کریں ایسے دین کے اندر نقص کا اہتمام ہوتا ہے، دین کا اسی کھیل کود کا ہے نا۔ اپنے دین کو لہو لعب، قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے اپنے دین کو لہو لعب بنا رکھا ہے، دین لہو لعب کے لیے نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا لگانا بھی بہت کم ثابت ہے۔ زیادہ مسئلہ نہیں ہے، فکر ہے آخرت۔ یاد آتا ہے حضرت بہت خود خاموش سے ایک مرتبہ بہت دیر تک یہی فرمایا تھا کہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کچھ بات کروں۔ اچھے الفاظ تھے، میں بھول گیا وہ لفظ۔ بہرحال اپنے وقار کو رکھنا، دین کا لحاظ رکھنا، دین پر چلنا، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ جو نکلا ہے وہی مجھے سنا رہا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل کے چہرے کو پھیر دیا، کیا صورت ہوئی؟ پھر تعلیق قالت فی صدر حدیث الفضل ابن عباس کان ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے ردیف تھے، جس سواری پر سوار تھے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر تعلیق قالت فی صدر الحدیث قال ان الفضل ابن عباس کان ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعل ينظر الیہا۔ وہ نظر دوسری طرف سواری تھے، لیکن کسی پر نظر پڑی ہوگی، دیکھ لیا حضور نے۔ وجعل ينظر الیہا، ان کی طرف دیکھنے لگے۔ وتنظر الیہ، اور وہ دیکھنے لگی ان کی طرف۔ وجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصرف وجہ الفضل، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل کے چہرے کو پھیر دیا۔ پھر کیوں دیکھ رہے ہو؟ عملی اصلاح کیا نا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی نگاہوں کو محفوظ رکھے، کان کو، زبان کو۔ ہم لوگ حضرت تھے اپنے کمرے میں، تو اخبار تھا، اس میں تصویر تھی، تو مجھ کو لے کر اور اسی کے ساتھ ایک اور آ گیا۔ اپنے کمرے میں تھے، گانے کی آواز آ رہی تھی، بہت بازار پہلے وہ لگتا تھا تو کم جا رہا تھا۔ بہت اس سے کہا کہ اب کہاں لے جا کے بیٹھے، ابھی کان کی حفاظت کیسے کریں؟ اخبار لیتے تھے، پڑھتے تھے، لیکن اس کو موڑا چل گیا،
جو تصویر کا حصہ کبھی نہیں دیکھتے تھے. آنکھ اور کان کے. بمبئی میں تشریف لے گئے تو آنکھ ہی کی بیماری پر بیان کرتے رہے. لوگوں نے کہا میں بھی پہنچ گیا تھا. تین چیزوں اعضاء کو جو اللہ نے دیا ہے یہ امانت ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. فضل ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے. جس سواری پر اس کے پیچھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. وجعل ينظر الیہا، اور تھی اس کو دیکھنے لگے. وتنظر الیہ، اور وہ دیکھنے لگی ان کو. اب دیکھیے سب کتابیں موجود ہیں سب. اس طرح یہ نہیں کہ ہوا نہیں، ہوا پہلے بھی ہوا ہے، لیکن ہوا کیا؟ وجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصرف وجه الفضل الی الشق الاخر. جب دیکھا کہ یہ بھی دیکھ رہے اس کو، اٹھایا عملی اصلاح. ضرورت معلوم ہے کہ نہیں؟ حضرت جب بمبئی گئے تو لوگوں سے سنا کہ حضرت نے کہا یہاں صومت و استغفار کی تصویر بہا دو، کیونکہ یہاں بد نظری کا بہت زیادہ اتفاق ہے. تصویر اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے آنکھ کی، کان کی، زبان کی حفاظت کی توفیق فرمائے. یہ امانت ہے، اس کو سنبھال کے رکھو. کتنی عمدہ بات ہے یہ. تاریخ کہا صدر حدیث میں فضل ابن عباس کان ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف سے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. وجعل ينظر الیہا، تو اس عورت کو وہ دیکھنے لگے. وتنظر الیہ، اب وہ ان کو دیکھنے لگی. وجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصرف، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پھیر دیتے تھے فضل کی وجہ کو، حضرت فضل کے ان کے چہرے کو ادھر دیکھا. عملی اصلاح کیا، ضرورت تھی تب تو کیا ہے. اسی کہا نہیں، یہ تنہائی میں کہہ دیں گے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اعضاء کی حفاظت کی توفیق فرمائے. زبان کی حفاظت ہے، آنکھ کی حفاظت ہے. اللہ تعالی ہم کو خاص طور سے آخر عمر میں، اور یہ بیماریاں ایسی ہیں مجھے، یہ نہیں کہ آخر عمر میں ٹھیک ہو جائیں یوں ہی، نہ، یہ بیماریاں اس بڑھاپے میں بھی رہتی ہیں. اس بنا پر ان چیزوں کے لحاظ ہم سب لوگوں کے لیے لازم ضروری ہے. اب اتنے آدمی ہے تو اتنے آدمی سنا دیا جائے. وجعل ينظر الیہ وتنظر الیہ، اور ان کو دیکھنے لگی. وجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصرف وجہ الفضل الی الشق الاخر، ان کے چہرے کو دوسری طرف پھیر دیتے تھے عملی طور سے. وقال یا ابن اخی، عملی طور سے تو چہرہ پھیر دیا اور یہ کہا اے میرے بھائی، یہ وہ دن ہے کہ جو شخص اپنے بصر کا، آنکھ کا مالک بنے گا، حق کو ادا کرے گا، اللہ من حق وہ فرض، اس کے بعد مغفرت ہو جائے گی. یعنی بہت بڑی اہم چیز ہے. اس کا ترجمہ صاف کر دیجیے گا، اس کو لکھ دیجیے گا. کدا پھر تعلیم فرماتے ہیں وقال الفقيه ينبغي للرجل أن يكون له قوله للناس لينا ووجهه مستبشرا منبسطا مع البر والفاجر والمسيء والمبتدع من غير مداهنة ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يرضاه
بصیرتی بہت کام کی کتاب ہے. اب دیکھ رہے بہت دیر ہو جائے گی، لیکن ہے مول صاحب اصلاح کی ضرورت. اپنی اصلاح سے قابل نہیں رہ جائے. ایک دفعہ حضرت زیادہ اخبار نہیں پڑھتے تھے، لیکن کبھی کبھی کوئی بات ہوتی تھی تو منگاتے تھے. تو اخبار میں تصویر رہتی ہے، تو حضرت نے دیکھا تو ایک آدھ منٹ 2 منٹ رہ گیا تو مجھ سے خود کا لپیٹا، اب تصویر سے کیسے بچا جائے. بڑے انداز سے کہا، مجھ سے خود کہا، کیونکہ اخبار میں تصویریں تھیں اور تھی سامنے. بڑے اس سے کہا کہ اب تصویر سے کیسے بچا جائے. اب یہ جملہ معمولی ہے ہمارا، حضرت اپنے متعلق کہہ رہا ہے. لکھ رہے ہیں، یہ ہماری بیان ہے جو سمجھ میں آتا ہے. قیامت کے بازار میں دلداری کی بڑی قیمت ہے. قیامت کے بازار میں حضرت نظام الدین اولیاء کے ہیں، ابھی میں گیا تھا ان کی مجلس میں، کچھ اس قسم کی باتیں لکھی ہوئی بورڈ پر. حضرت خواجہ نظام الدین نے ایک مرتبہ اپنا حال بیان کیا ہے. دیکھیے تو اس میں یہی وہاں میں نے لکھا پایا دلی میں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک مرتبہ اپنا حال بیان کیا کہ جو شخص میرے پاس آتا ہے اور اپنا حال بیان کرتا ہے، اس سے 2 چند فکر و تردد و غم و الم مجھے ہوتا ہے. اپنی کوئی پریشانی بیان کرتا ہے تو میں اسے متاثر ہوتا ہوں. یہ نہیں کہ میں بزرگ ہو گیا کسی کی بات نہیں سنتا، نہیں. جو آئے پریشان حال، ان کی پریشان حالی کو دور کرنے کی کوشش کرو. ہمارے حضرت بہت زیادہ اس معاملے میں ماشاء اللہ پوچھنا جاچنا. جو شخص میرے پاس آتا ہے اور اپنا حال مجھ سے بیان کرتا ہے، اس سے 2 چند فکر و تردد و غم و الم مجھے ہوتا ہے. حضرت نظام الدین ایک مرتبہ فرمایا کہ قیامت کے بازار میں کسی سودے کی اتنی قیمت اور پوچھ گچھ نہ ہوگی جتنی دلداری اور خوش کرنے کی ہوگی. اب یہ سب چیزیں بزرگوں کی ہیں اور لکھا ہے، ہم نے بھی لکھ لیا بہت سی چیزیں. اللہ تعالیٰ ہم تم لوگوں کو طریق کے مطابق عمل کرنے کی توفیق فرمائے. یہ سب معاملات سب کے لیے، سبھی کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور سنا دیتا ہوں، دیر ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کی نصیحت. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے بوقت رخصت نصیحت کا سوال کیا. معلوم یہ بھی ایک سنت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے بوقت رخصت نصیحت کا سوال کیا تو حضرت خضر نے فرمایا تبسم کی طرح آہستہ آہستہ ہنسنا. کہا لگا کہ نہ ہنسنا. نیند بدل اصلاح، کہا نہ مارنا، بلا حاجت کسی شے کی طلب نہ کرنا، دوسروں کے خطا پر تانا نہ دینا. بہت ہم نے سنا حضرت سے بھی کہ جو تانا دیتا ہے تو مبتلا کر دیا جاتا ہے، اسی میں خود مبتلا ہو جاتا ہے. ان چیزوں کو بھی بہت حضرت کی نظر تھی، مجھے بہت بچاتے تھے اپنے کو. کہا نہ مارنا،
بلا حاجت کسی شے کی طلب نہ کرنا. ضرورت نہیں تو کیا ضرورت ہے لے لیں گے. یہ بھی ہے. آدمی حریص ہوتا ہے تو 10-20 سویٹر رہے تب بھی ایک ایسے میں لے گا. وہ کہا نہ ماننا. بلا حاجت کسی شے کی طلب نہ کرنا. دوسروں کی خطا پر طعنا نہ کرنا. تم سے بھی خطا ہو سکتی ہے. خطا ہو گئی تم نہ کرو، لیکن اس کو طعنا مت دو، اس کے لیے دعا کرو. اپنی خطا پر رونا بہت بات. ایک اور سنا دیتا ہوں مشکوٰۃ شریف کی حدیث. ان مالک ابن انس مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے عمدہ کوئی کلام ہو سکتا ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان چیزوں کو پکڑے ہوئے رہو گے. لن تضلوا ما تمسکتم بہما. کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. کتاب اللہ کو سنت رسول اللہ کو پکڑے گئے ہوگے تو گمراہ نہیں ہوگے. بہت سے لوگ حدیث قرآن کی باتیں سنتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، دیکھتے ہی نہیں. وائی تو وائی تاریخ کی گانے بجانے کی کتابیں سنتے ہیں، کرتے ہیں. بہت ضروری ہے. یہ مشکوٰۃ ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. اللہ کی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تدرون من اجود جودا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ سب سے زیادہ بخشش والا کون ہے؟ هل تدرون من اجود جودا. قالوا واللہ ورسولہ عالم. وہ تو جواب ان کا یہی تھا. قال اللہ اجود جودا. سب سے بڑا جود بخشش والا اللہ ہے. بے شک. ثم انا. میں اس کے بعد میں ہوں. تو ایسے موقع پر انا کہا جا سکتا ہے. سب سے زیادہ بخشش والے کون ہیں؟ اللہ. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ میں ہوں. ثم انا اجود واجودهم من بعدی رجل. اور اس کے بعد سب سے زیادہ سخی وہ شخص ہوگا کہ علم علما، جس نے علم کو سیکھا اور نشر ہو، اس کو نشر کیا. یاتی یوم القیامہ امیرا وحدہ. قیامت دن ایسی حالت آئے گا کہ امیر ہوگا، اس کے ساتھ لشکر آئے گا. ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس کی بھی قدر ہو. جو کچھ کام ہو رہا ہے یہ اللہ کے فضل سے ہے. اس کا اجر و ثواب یہاں کوئی دے نہیں سکتا. لانتا نہیں کوئی کر دے گا، لیکن وہاں اس کا سب کا اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ کے راضی کرنے والا عمل خوبی خوب کرنے کی توفیق دے. اور خاص طور سے ہم جیسے عمر والوں کے لیے میرے کے لیے صبح شام ہی کیا سے کیا ہو جائے کیا ہو. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اور آپ کو بھی اور سبھی مسلمانوں کو اپنے اصلاح کی فکر پیدا فرمائے. آخرت کی یاد اپنے سر پر سوار کرنے کے لیے اس کے لیے کوشش بھی کرے. اللہ ہم کو بھی توفیق دے. یہ سلسلہ ہے الحمدللہ. دیکھیں آئی جاتے ہیں لوگ. حضرت جی بہت خوش ہوتے تھے، ناشتہ کرتے رہتے تھے.
ناشتہ کرتے رہتے تھے، ٹہل کے آتے تھے اور بیٹھے رہتے تھے، تو ناشتہ بھی ٹھیک نہیں کرتے لوگ، جلدی کرو، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سننے کے لیے، بڑے انداز سے بڑے لوگ رہتے تھے۔ بہرحال یہ سننا سنانا بھی بہت ہی مقبول ہے اللہ کے نزدیک انشاءاللہ العزیز۔ اس سے بہت سی باتیں ہم کو خود معلوم ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو معلوم ہو جاتی ہیں، تو اس کا سلسلہ رہنا چاہیے، ہر ہی جگہ لوگوں کو سننا چاہیے، سنانا چاہیے۔ اس سے حدیث سے تعلق، قرآن سے تعلق، اللہ سے تعلق سب سے پیدا ہوگا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس سننے سنانے کی برکت سے، اللہ فضل و کرم سے اس کے اثر کو مرتب فرمائے اور ہماری اصلاح ہو، دل و دماغ پر اس کا خاص اثر پیدا ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔